کتے لوگوں نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے نا. میں آپ کو ایسے کتے بتاتا ہوں جنہیں نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, اور ایک ایک چیز آپ کو ایکوریٹ بتائیں گے. سی سی ٹی وی کیمرہ, ہاں, نہ ان کو کوئی زہر دے کے تو مار سکتا ہے. آپ کا کتا تو نہیں بتا سکتا کہ کس موٹر بائک اور کس گاڑی جس کا نمبر یہ ہے, جس کا رنگ ہے, اس میں آئے تھے چور. لیکن سرکار سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتائے گا, 1 مہینے پرانی بھی بتائے گا. سب سے بڑھ کر اسے کو ختم نہیں کر سکتا. سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا روب ہے کہ آپ خالی جو یہ کباڑیوں سے خرید کے بھی نا کیمرے, بس تار صرف اس کو اندر کر دیں, اس کی باہر نہ لٹکی ہوئی ہو, لگا دیں نا گھر کے باہر, کوئی نزدیک نہیں پھٹکے گا. میں نے تو الحمدللہ لگائے ہوئے ہیں اپنے گھر میں بھی, اکیڈمی میں بھی. آپ دیکھیں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ کمال چیز ہے. اسی لیے میں یہ باقاعدہ سجیسٹ کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں نا, تو 5 کام آپ ضرور کریں. نمبر 1, اپنے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے والا سسٹم ضرور انسٹال کروائیں. یہ اپنے ساتھ بھی نیکی ہے, پورے محلے کے ساتھ نیکی ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے. دنیا کا کوئی کتا اس طرح کی حفاظت نہیں کر سکتا. کتے کو تو زہر دے کے, گولی دے کے آپ مار بھی سکتے ہیں, اسے نیند بھی آ سکتی ہے, اور ایشو بھی ہو سکتا ہے. لیکن سی سی ٹی وی کیمرے کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے. آپ کو 1 مہینے پرانے کا بھی ریکارڈ دے گا, ایک ایک چیز. آپ کا کتا آپ کو گاڑی یا موٹر بائک کا نمبر نہیں بتا سکتا, جب تک بندہ سامنے نہ آئے وہ پہچان نہیں سکتا. لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو بندے کی ریئل ٹائم تصویر بھی بتا دے گا. یہ کیمرے والا معاملہ ہر بندہ کرے. نمبر 2, اگر آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں زمین میں پانی موجود ہے, تو بورنگ ضرور کروائیں, اور اپنے آپ کو بے نیاز کر لیں آپ یہ سرکاری پانی سے. اپنی بورنگ ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو رہتا ہے. جب بجلی ہوتی ہے تو سرکاری پانی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ اوپر چڑھا سکیں, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیچے بڑے ٹینک بنائے ہوئے ہیں. اور جب پانی آتا ہے آپ کے پاس بجلی اویلیبل نہیں ہوتی, تو بہتر یہ ہے کہ بورنگ والا سسٹم ہو, آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں پانی بھر سکیں. تیسرا کام جو میں کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو, جو افورڈ کر سکتے ہیں, سولر سسٹم اپنے گھر ضرور لگوائیں, اور کم از کم 5 kVA کا ضرور لگوائیں. اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے. 3 kVA سے تو آپ کا جب تھوڑا بہت بادل آئیں گے تو بالکل ہی رہ جائے گا. 5 kVA ہو ایٹ لیسٹ, پانی کی موٹر چل سکے اس کے اوپر. یا آپ کوئی اور چیز چلانا چاہ رہے ہیں, وقتی طور پہ موٹر کو بند کر دیں, اور پھر آپ 20-25 سال کے لیے بے فکر ہو جائیں. ان کمپنیز سے لگوائیں کہ جو اوریجنل گارنٹی والی پلیٹس دیتی ہیں. آپ تسلی سے اپنی زندگی گزاریں. آپ کسی گاؤں میں بھی رہ رہے ہیں نا, بجلی آپ کے لیے کوئی ایشو نہ رہے. یہ 3 کام ضرور کریں. چوتھا ایک اور کام, ہائی سپیڈ نیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے. دیکھیں پہلے جو یہ بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا, ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے پوتے پوتیوں سے گلا رہتا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, ہم پورا دن ان کا انتظار کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یوٹیوب حافظہ اللہ نے بوڑھے اور بوڑھیوں کو اپنے پوتے اور پوتیوں کی محتاجی سے بے نیاز کر دیا. ان کے پاس خود اتنی مصروفیت ہے, ختم ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں جی یوٹیوب نے اس دنیا میں رہنا آسان کر دیا ہے. یہ میں پازیٹیو ویوز کی بات کر رہا ہوں, نیگیٹو کو چھوڑ دیں. پازیٹیولی بھی اتنا علم ہے اس کے اوپر. صرف نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کو آپ لے کے بیٹھ جائیں, دینی پروگرام آپ دیکھنا شروع کر دیں. دنیا میں جو لوگ وی لاگز بناتے ہیں مختلف ہسٹوریکل پلیسز کے, وہ آپ دیکھنا شروع کر دیں. لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں. اتنا کچھ اویلیبل ہے کہ ہزاروں سال بھی آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہیں نا تو آپ بور نہیں ہوں گے. اتنا کچھ اویلیبل ہے. یہ زندگی آسان کر دی ہے. تو یہ چوتھی چیز, ہائی سپیڈ نیٹ, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اسی میں امپلائڈ آپ کر لیں کہ وہ ڈیوائس بھی ہو. وہ تو ظاہر ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ لوگوں کے پاس پہلے ہی بڑے اچھے موبائل اور اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ اور پیڈز موجود ہیں, وہ آپ یوز کرتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ہی ہے. اور 5ویں چیز وہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا
سیکیورٹی کے لیے لائسنسڈ اسلحہ بھی ہونا چاہیے پاکستان میں رہنے کے لیے. یہ جو اب غربت آ گئی ہے نا اور جگہ جگہ اسٹریٹ کرائمز کا سلسلہ شروع ہو گیا, اس کے لیے اسلحہ ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے بتائیں, آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ پتا چل گیا کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ بے شک 1 گھنٹہ لیں آپ کا تالا توڑنے میں, تسلی سے توڑیں گے, اندر آئیں گے, آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن سرکار اگر آپ کے پاس ایک ریوالور موجود ہے, ایک ہوائی فائر نکالیں تو دیکھیں ان کی ہوا کیسے نکلتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے تو چلا دینی ہے, کون اپنی زندگی دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ریوالور نہیں ہے, گن موجود نہیں ہے, وہ تسلی سے اگر وہ پرانی سی کوئی آری سے بھی اس کو آپ کی کنڈی یا تالا توڑتے ہیں تو توڑتے رہے, آپ تو انتظار کریں گے کہ آؤ اندر. لیکن اگر آپ ایک ہوائی فائر کر دیں گے, ڈائریکٹ بھی کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, چور تیرے گھر میں گھس آئے تو ان سے لڑ, اگر تو نے انہیں مار دیا تیرے اوپر کوئی قدغن نہیں, اور اگر تو مر گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا. ہاں, اور پاکستان کے قانون میں بھی کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں. اگر کوئی آپ کے گھر گھسا ہے نا اس طریقے سے چور, اور آپ اسے مار دیتے ہیں, تو آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ میں کہتا ہوں, یہ آپ سمجھ لیں دنیاوی اچھی زندگی گزارنے کے لیے 5 ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ پرفارم کریں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 سی سی ٹی وی کیمرہ, ہاں جی. نمبر 2 پانی کی بورنگ. نمبر 3 سولر سسٹم. نمبر 4 ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ اور پلس ڈیوائس تو موجود ہی ہوتی ہے. اور نمبر 5 اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس گن وغیرہ ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ایٹ لیسٹ جو یہ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی گزارنی آسان ہو جائے گی. لیکن یہ سب کچھ یعنی وہ لائسنسڈ طریقے سے ہی اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو یہ 5 نصیحتیں میں اکثر اپنے دوستوں کو کرتا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں یار. ہمارے محلے کے اندر جب کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ کے ویڈیوز لوگ نکلوا کے دیکھتے ہیں, کافی ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں یہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اس کو, اور باقاعدہ یو پی ایس کے اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ یہ کبھی اس میں اس طرح کا کوئی لوڈ شیڈنگ والا ایشو بھی نہ ہو. اور بڑی معمولی سی 150 واٹ سے زیادہ نہیں لیتے, یہ نہیں سمجھے کہ بہت کوئی ہیوی ڈیوٹی یہ چیز ہے. اور اچھے والے کیمرے لگوائیں, ایک دفعہ خرچہ کر لیں, ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بورنگ بھی ایک دفعہ کروا لیں اچھے طریقے سے, پانی کے حوالے سے بے فکری ہو جائے گی. اور یقین کریں یہ جب سے سولر سسٹم آیا ہے, میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی سکون سے رہ سکتے ہیں, کیونکہ بیسک نیڈ ہے ہماری بجلی. سولر سسٹم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. آپ کسی گاؤں میں بھی جا کے اپنا گھر بنا لیں نا, اور اوپر آپ 10 kVA کا سسٹم لگوا لیں, تو سرکار آپ پاس اتنی بجلی ہے آپ سائڈ کے بھی 2-4 گھروں کو دے سکتے ہیں. اتنا تو یوز نہیں ہوتا, وہ ماشاءاللہ تعالیٰ اچھا خاصا بنا دیتا ہے آپ کے لیے. 5 kVA کا سسٹم بھی بہت ہے, اور اس میں اگر آپ گرین میٹر لگوا لیں, نیٹ میٹرنگ والا سلسلہ ہو جائے, تو وہ جتنی ایکسٹرا بجلی ہے وہ پھر گورنمنٹ آپ سے خرید لیتی ہے. اور جو باقی پیک آورز کے اندر جو رات کے وقت آپ وابڈا کی جو بجلی یوز کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ اسے اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. پیسے تو آپ کو نہیں دیتے, لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں ہمارے اب کئی دوست ہیں. ہمارے یہاں ایک دوست آتے ہیں اسلام آباد سے, وہ کہتے ہیں میرا تقریباً 80-90 ہزار بل آتا تھا بجلی کا, تو انہوں نے 8 سے آلموسٹ 3-4 سال پہلے 10 kVA کا سسٹم لگایا. اس وقت وہ کہتے ہیں میرا 80-90 ہزار بل آتا تھا, ان کا بل 0 ہو گیا. الٹا وابڈا کی طرف ان کے پیسے نکلنے شروع ہو گئے. وہ پیسے تو نہیں دیتے, اس کے اگینسٹ آپ کو یونٹس دے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس وقت, انہوں نے خیر میرا تقریباً 9-10 لاکھ روپیہ لگا تھا, لیکن اب آلموسٹ آپ سمجھ لیں 10 kVA کے سسٹم کے لیے 25 لاکھ تک لگ جاتا ہے. 5 kVA کا سسٹم آپ لگواتے ہیں تو میرا خیال ہے تقریباً 10-12 لاکھ میں لگ جاتا ہے. تو یہ جو فضول باقی لوگ خرچے کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں گاڑی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن سولر سسٹم ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے لوڈ شیڈنگ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. دن کے وقت تو چھوڑ دینا جی, دن کے وقت تو وہ بجلی آپ کی ہے. اور پاکستان جیسا ملک جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اے سی چلائیں, فری چل رہے ہیں. اور باقی اپنے جو معاملات آپ دیکھیں, بجلی آج کل تو بجلی نہ ہو تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, سیدھی سی بات ہے.
بچوں کی پڑھائی کا ایشو بن جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ آپ کے گھر بجلی نہیں ہے تو انٹرنیٹ ڈیوائس بھی نہیں ہے آپ کی, وہ وائی فائی بھی نہیں چلے گی. اور وائی فائی تو اتنی امپورٹنٹ ہے, لوگ پنکھا بند کر دیتے ہیں کہ وائی فائی نہ بند ہو جائے. ہاں, کیونکہ پنکھا بند ہونے سے صرف پسینہ نکلتا ہے, وائی فائی بند ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے. تو یہ ان ساری چیزوں سے آزادی ہو جائے. چلے بڑا سسٹم نہیں کوئی لگا سکتا, ایٹ لیسٹ ایک پلیٹ 500 واٹ والی لے لے, وہ بھی آپ کو اچھی کوالٹی والی جو ہے نا پلیٹ مارکیٹ سے مناسب قیمت کے اندر مل جائے گی. تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر آپ کے 2 پنکھے آسانی سے چل جائیں گے. وہ پنکھے بھی آپ نئے آج کل آ گئے ڈی سی والے, تو وہ دن کے وقت تو آپ کے کم از کم دن کے وقت تو بجلی کو ایشو نہ رہے. اور پھر اگر ایک بیٹری چھوٹی سی رکھ لیں تو وہ 35-40 واٹ والے پنکھے بھی آ گئے. یہ بڑے والے پنکھے بھی نا 35-40 واٹ میں, وہ ڈی سی اے سی دونوں کے اوپر چلتے ہیں. اور ایک بیٹری اگر آپ کے پاس 150 یا 200 امپیئر آور والی موجود ہے نا, تو وہ پوری رات بھی بجلی نہ ہو, آپ کے 2 پنکھے آرام سے چلیں گے 35 واٹ والے, تو آپ کو تردد نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کریں. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی تھی جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جس طرح بڑے لیول پہ بیریئر ٹاؤن ہے, سٹی ہاؤسنگ ہے یا ڈی ایچ اے ہے, اس میں تو یہ کمپلسری کریں کہ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ ڈی ایچ اے میں جا کے کوٹھی بنا رہا ہے, ایک بندے نے بیریئر ٹاؤن میں گھر بنایا ہوا ہے, اس کا پلاٹ ہی کروڑوں میں ہے اور اوپر کروڑوں کی کنسٹرکشن کی ہے, تو 20-25 لاکھ روپیہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, وہ اپنا سولر سسٹم نہیں لگا سکتا. جس طرح انہوں نے باقی چیزوں پہ پابند کیا نا کہ آپ نے سیکورٹی کے لیے 10,000 روپیہ مہینے کا دینا ہے, اس میں صرف سیکورٹی نہیں ان کی ہوتی بلکہ وہ پلمبر بھی آ جاتا ہے, الیکٹریشین بھی آ جاتا ہے, اور بھی ایشوز ریزالو ہوتے ہیں, ساری فیسلٹیز وہ پینل میں دیتے ہیں. وہاں پہ یہ پابندی لگا دیں کہ جی بیریئر ٹاؤن میں, ڈی ایچ اے میں, سٹی ہاؤسنگ میں جو بھی بندہ مکان بنائے گا تو ہمیں پتہ ہے اس کی قوت خرید اور اس کی استطاعت والا معاملہ ایسا ہے, تو وہ 1 سال کے اندر اندر اپنا سولر سسٹم ضرور انسٹال کرے گا. 1 سال تک تو اسے بجلی ہم دیں گے, اس کے بعد ہم اسے بجلی نہیں دیں گے, وہ اپنی بجلی خود بنائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ غریب بندوں تک پہنچے گی. اور ویسے بھی آپ یہ صدقے خیرات کی بجلی کھا رہے ہیں. گورنمنٹ جو آپ کو 25 روپے کا ایک یونٹ دیتی ہے نا, خود اس کی جو اپنی لاگت ہے وہ 35 سے 40 روپے ہے, وہ سبسڈی آپ کو دے رہی ہوتی ہے. اب ایک ارب پتی یا کروڑ پتی بندے کا کام کیا ہے کہ وہ سبسڈائز ریٹ کے اوپر بجلی وابڈا سے لے رہا ہے. ظاہر ہے وہ پاکستان میں تو نظام ایسا ہی ہے, تو وہ آپ صدقے خیرات کی چیز لے رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں کو دیں جن کا حق ہے. جس طرح اب یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی سسٹم شروع کیا ہے کہ ہم غریب اور امیر کا اس حوالے سے قوت خرید کے پوائنٹ آف ویو سے فرق کریں گے. ویسے تھیوریٹیکلی تو کہہ رہے ہیں, پریکٹیکلی بھی اللہ کرے. یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ ایک بندہ پراڈو کے اندر پٹرول ڈلوا رہا ہے اور وہ بھی پٹرول اتنی قیمت کا خرید رہا ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ 70 کے اندر ڈلوا رہا ہے اور وہ بھی اتنے کا خرید رہا ہے. کیوں؟ اس کے لیے کم قیمت ہونی چاہیے کیونکہ وہ بیچارہ اتنا افورڈ کر نہیں سکتا. وہ دے, وہ افورڈ کر سکتا ہے. اس طرح جو سولر سسٹم افورڈ کر سکتے ہیں انہیں کیوں وابڈا بجلی دے سبسڈائز ریٹ کے اوپر. ٹھیک ہے 1 سال کا ٹائم دے دیں کہ اپنی انسٹالیشن, ویسے تو انسٹالیشن 1 دن کے اندر ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن چلو 1 سال کا ٹائم دے دیں کہ سٹیبل ہو جائے. بورنگ اپنی کروائیں, وہ تو لوگ کرواتے ہی ہیں عموماً, میں نے دیکھا ہے. CCTV کیمرے بھی لوگ لگوا رہے ہیں. لیکن سولر کے اوپر یہ میری ریکویسٹ ہے ملک ریاض صاحب سے بھی, جو بیریئر ٹاؤن کو لے کے چل رہے ہیں, جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے اس طرح کی ساری ہاؤسنگ سکیمز کے پوائنٹ آف ویو سے, یا وہ سٹی ہاؤسنگ کے جو میجر عامر صاحب ہیں, اور ڈی ایچ اے کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمارے فوج کے ادارے کے لوگ, یہ لوگ یار پابند کریں. آپ لوگ یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی خدمت کریں گے, اور زیادہ بجلی کا یوز بھی آپ کی ہاؤسنگ سکیمز میں ہوتا ہے. ہر گھر کے ہر کمرے میں لوگوں نے اے سی لگائے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں گرمیوں میں 40% جو لوڈ ہے نا وہ ایئر کنڈیشننگ کا ہے. 100 میں سے 40 حصے صرف ایئر کنڈیشننگ کے اوپر لگ رہے ہیں, اور 60 جو ہے باقی کاموں کے لیے ہوتے ہیں. اتنا بڑا, یعنی آلموسٹ آدھی بجلی ایئر کنڈیشننگ کے نظام کے اوپر جا رہی ہے. اور ایئر کنڈیشن کون افورڈ کرتا ہے؟ غریب آدمی تو بیچارہ پنکھا بھی مشکل سے افورڈ کر رہا ہے.
میں تو اس دن رپورٹ دیکھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا کہ پاکستان میں 75% لوگ, 2/3 لوگ وہ ہیں کہ جن کا جو مہینے کے جو یونٹ یوز ہوتے ہیں نا جی, مہینے کے یونٹ, وہ 300 یونٹ ہے, اور ان میں بھی 50% ایسے ہیں جو 200 یونٹ والے ہیں. اندازہ کریں یار, میں تو یار 300 یونٹ آج کل کوئی یونٹ ہے مجھے پتا ہے, اور 200 یونٹ, یعنی پاکستان کی آدھی آبادی ایسی ہے جو 200 یونٹ سے زیادہ نہیں بجلی کا استعمال کرتی. 200 یونٹ تو شاہی کوئی نہیں یار, لیکن غربت اتنی ہے لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اگر اس طریقے سے سولر سسٹم ہو جائے, اور یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ایٹ لیسٹ جو سرکاری ملازم ہے, جس طرح جی پی ایف کا ان کا سسٹم چل رہا ہے, پیرلل میں ان کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹیں اور انہیں سولر سسٹم لگوا کے دیں گھر میں. بینک بھی جو ہے وہ بغیر سود کے قرضہ دیں, اور ڈائریکٹلی تنخواہ میں سے پیسے کٹ کے سرکاری ملازمین کے, یا دوسرے لوگ بھی جو ماہانہ دینا چاہتے ہیں وہ دیں. کیونکہ آج جو پلیٹ آپ کو 40,000 روپے کی مل رہی ہے, پاکستان میں تو 2 مہینے بعد وہ 60,000 کی ہو جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یعنی یہ 5 KVA کا سسٹم آج سے 5 سال پہلے 5 لاکھ کا لگتا تھا, اب مشکل سے 15 لاکھ کا لگے گا. یہ 4-5 سالوں کے اندر اتنے ریٹ بڑھ گئے, اور ابھی آگے بڑھنے ہیں. دنیا میں تو کم ہو رہے ہیں چائنا کی برکت سے. سرکار یہ چائنا نہ ہو, چائنا غریباں دی ماں. یہ امریکہ کے اوپر ہوتا نا تو یہ سولر سسٹم پاکستان میں آندہ 100 سال بعد بھی نہیں آنا تھا. یہ جو اچانک جو سولر کا بوم آیا, یہ نہ سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کوئی ابھی آئی ہے, کہ پہلے کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. آج جو آپ کو پلیٹ سولر کی 40,000 کی مل رہی ہے نا, چائنا کو نکال دینا, اگر چائنا نہ اس میں کودا ہوتا, یہ 40,000 کی پلیٹ آج بھی ایک پلیٹ 4 لاکھ کی ملنی تھی, اور یہ کروڑوں میں سسٹم انسٹال ہونے تھے جو آج لاکھوں میں ہو رہے ہیں. یہ چائنا کی وجہ سے یہ سارا کچھ سستا ہوا ہے, جب وہ اس میدان میں کودے اور انہوں نے عام بندے کی پہنچ تک یہ چیزیں بنا دی ہیں. ورنہ تو ابھی بھی, اور چائنا میں انہوں نے دیکھے جس طرح ہمارے پہاڑوں کے اوپر جنگلات نظر آتے ہیں نا کلومیٹرز میں پھیلے ہوئے, وہ سولر پلیٹیں پہاڑوں پہ لگائی ہوئی ہیں انہوں نے, سمندروں کے اوپر لگائی ہیں. آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں. بلکہ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں سولر پلیٹس کو وہ گرین ہاؤس بنا رہے ہیں اس کے ذریعے. پہلے تو وہ پلاسٹک کے وہ بنانے پڑتے تھے نا, اب وہ اس کی ہائٹ ایسی رکھتے ہیں پلیٹ کی کہ اس کے نیچے وہ فصل بھی اگاتے ہیں, اور ایکسیسو دھوپ بھی نیچے نہیں پڑتی, وہ چھاؤں کا کام بھی کرتی ہے اور گرین ہاؤس کا کام بھی کرتی ہے. سردیوں کے اندر جو ہیٹ ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوتی پلیٹ کی برکت سے, بجلی لادا سے بن رہی ہے. تو دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. ہم لوگ صرف ابھی یہاں پہ صرف بجلی جو بیسک نیڈ ہے ہماری, پنکھا اور لائٹ چلانے کے لیے, ایئر کنڈیشن تو چھوڑ دیں, یہ بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے. اور مسئلہ پاکستان کا بجلی سے زیادہ سستی بجلی ہے. کیپیسٹی ابھی بھی پاکستان کے پاس بجلی پروڈیوس کرنے کی اتنی ہے کہ آئندہ 10 سال تک بھی ہمیں کوئی نیا پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان پلانٹس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس سستا تیل اویلیبل نہیں ہے, ڈیزل یا پیٹرول یا فرنس آئل, اس کی وجہ سے ہمیں مہنگا پڑتا ہے. لیکن انڈیویجول یہاں اتنے امیر ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, تو کریں. سرکاری سارے آفیسز شفٹ ہونے چاہیے سولر کے اوپر. بجٹ کے اندر آپ تھوڑا سا حصہ ہی رکھ دیں اس کے لیے, تو جہاں کروڑوں کی بلڈنگ بن رہی ہے وہاں لاکھوں کا اگر اوپر سولر سسٹم انسٹال ہو جائے, یا تو اس کی لائف ہوتی ہے نا 2-4 سال, تو آپ کہتے ہیں 20 سال تک 25 سال تک اچھی پلیٹوں کو کچھ نہیں ہوتا, اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کرتی ہیں, پھر بھی 30-35 سال تک جاتی ہیں. یعنی ایک جنریشن کو گزارنے کے لیے ایک سولر کا پورا سسٹم کافی ہے. لیکن اس میں پوری ورکنگ کرنی ہے آپ نے. جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے 5-6 کمپنیاں جو بتائی جاتی ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کمپنیوں کی پلیٹس آپ نے لینی ہے, لیں آپ جس سے مرضی, لیکن ان کمپنیوں کی ہو. باقاعدہ اس کے ساتھ ریڈیوگرافی کی پوری رپورٹ آتی ہے, کیونکہ 2 نمبر پلیٹیں آپ لیں گے وہ سال بعد ختم ہو جائیں گی, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اوریجنل والی لیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں کئی کمپنیاں جو پرووائڈ کر رہی ہیں. انورٹر بھی اچھے والا یوز کریں. بیٹریز آپ کی مرضی ہے یوز کرنی ہے نہیں کرنی. بہتر یہ کہ آپ بیٹریز والا سسٹم یعنی ہائبرڈ والا یوز کریں, تاکہ جب وابڈا کی بجلی نہ ہو
تو آپ اپنی بجلی تو یوز کر سکیں. اور اگر آپ صرف ڈائریکٹ نیٹ میٹرنگ پہ گئے بغیر اس کے بیٹریوں کے, پھر اتنی دیر آپ بجلی یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر واپڈا آ رہی ہے. جب واپڈا پیچھے سے بند ہوگی تو آپ کی بھی وہ بجلی بند ہو جائے گی. ہاں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ پوری آپ وی لاگس مختلف لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے بھی وی لاگس اویلیبل ہیں, وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. بڑی اچھی ورکنگ لوگوں نے کر کے یہ سارے معاملات ہیں. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہیں تو میں یعنی ایک ٹیچر کی حیثیت سے حکمن یہ کہوں گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, یار آپ لوگوں نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, تو لاکھوں روپے کا سولر سسٹم اپنے گھر لگوا کے اپنے آپ کو بھی بجلی کے بل سے آزاد کروائیں, اور غریب بندوں کے لیے بجلی اویلیبل ہو. آپ نئی واپڈا سے لیں گے بجلی, ان غریبوں کو ملے گی. اسی لیے دیکھیں اس وقت آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ سولر کے اوپر کون سا ہمارا صوبہ شفٹ ہوا ہے؟ کے پی کا. کے پی میں آپ گاؤں ایریا میں بھی چلے جائیں, لوگوں نے 2 پلیٹیں, ایک پلیٹ اپنے چھت کے اوپر لگائی ہوئی ہے, چھوٹی بیٹری رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں بجلی ہوتی ہی کوئی نہیں. وہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ انہوں نے کیا. پھر ان کے پاس اوریجنل پلیٹیں پہلے بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں, وہ آپ پتہ اسمگلنگ کا بھی وہاں پہ کافی سسٹم ہے نا, تو وہ آ جاتی ہیں وہاں پہ, ان کو سستی بھی مل جاتی ہیں. وہاں تو آلموسٹ سارے لوگ, عام لوگ بھی یوز کر رہے ہیں کیونکہ بجلی ہے نہیں تھی. یہاں پہ بھی اگر یہ سلسلہ شروع ہو, اور گورنمنٹ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, بغیر سود کے قرضے دیں لوگوں کو, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے کاٹیں تھوڑا تھوڑا کر کے, ٹھیک ہے. فوج تو یہ کام کر سکتی ہے کم از کم اپنے ان کے لیے, کیونکہ وہ تو پیسے کاٹ کے انہیں اینڈ پہ پلاٹس بھی دیتے ہیں, تو چلیں تھوڑے پیسے اور کاٹ کے ان کو اب پلیٹیں لگوا دیں. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں آپ جو پلیٹیں لگائیں گے نا 12 مارچ 2023 کو, 12 مارچ 2024 کو آلموسٹ 1.5 یا 2 گنا وہ پلیٹوں کی قیمت ہو چکی ہوئی ہوگی, کیونکہ ڈالر کے اعتبار سے بھی, اور پھر ہماری اکانومی بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ یعنی ایک میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو بتاؤں. اور یہ دیکھیں پاکستان کو اللہ نے نیچرلی ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے. دنیا میں آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. یورپ میں دیکھیں, جرمنی میں آپ دیکھیں, ہر گھر کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کا سورج بہت تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے, لیکن وہ پھر بھی انہوں نے پابند کیا کہ آپ نے اپنے گھروں کے اوپر, بلکہ وہ ٹائلز ہی ایسی ڈیزائن کی آ گئی ہیں وہ آپ کو لگتے ہی نہیں, سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, خوبصورتی کی خوبصورتی, اور بجلی بھی پروڈیوس کر کے وہاں ہر بندہ بیچ رہا ہے گورنمنٹ کو. یار یہاں تو چاندی لگی ہوئی ہے, سونا ہے یہ جگہ سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ رینیویبل انرجی ہے. بعض انرجیز تو نان رینیویبل ہے نا, یعنی جو ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ, جیسے تیل ہے. تیل اور 40-50 سال کا ہی زمین میں رہ گیا. ہاں جی, آج سے 50-60 سال کے بعد لوگ ذکر کیا کریں گے کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں جن میں زمین سے تیل نکلتا تھا, اور اس سے گاڑیاں چلتی تھیں, ہوائی جہاز اڑتے تھے, اور ٹرینیں چلتی تھیں. ہاں, یہ ساری ہماری یاشیاں ختم ہونے والی ہیں 50-60 سال کے بعد. لیکن اللہ نے اس سے بڑا سورس دے دیا ہے سولر. اب بیٹریز کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے کہ ایسی بیٹریز بنائی جائیں جو وزن میں بھی کم ہو, ان کا سٹوریج کی لینتھ بھی ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہو. تو بلکہ اب تو سولر جہاز بھی انہوں نے کچھ بنا لیے ہیں, لیکن وہ بہت بڑے لیول کے ایک سمجھ لیں پروجیکٹس ہیں. وہ ابھی تو فی الوقت تو ظاہر ہے بوئنگ اور ایئر بس والے جہازوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ آئل جو ہے, وہ تو جو تیل ہے, چاہے وہ یعنی پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو, یہ تو بڑی تھوڑی سی جگہ پہ اتنی انرجی رکھتا ہے, اور اتنی انرجی گین کرنے کے لیے آپ کو پلیٹ ذرا زیادہ لگانی پڑتی ہیں, والیوم بڑھ جاتا ہے. بہرحال پھر بھی وہ کافی زیادہ کام اس پہ ہو رہا ہے. وہ پھر انڈائریکٹلی کر رہے ہیں نا, سولر پلیٹ سے بجلی بنائیں گے, بجلی سے آپ کی گاڑی کی بیٹری چارج ہوگی, اور وہ چارجنگ کے لیے مختلف پمپس بنے ہوئے ہوں گے, جس طرح باہر کے ملکوں میں. امریکہ میں تو وہ آندہ 40-50 سال کے اندر کاربن فری کر رہے ہیں. ایون سعودی عرب, میں حیران ہوں, جن کے اوپر پوری دنیا تکیہ کر کے بیٹھی ہے, دنیا کا 25 سے 30% جو آئل دے رہے ہیں, انہوں نے بھی 2060 کو ٹارگٹ کیا کہ 100% کاربن فری کر دینا ہے, اور 2030 تک انہوں نے 50% کاربن فری اپنے آپ کو کر لینا ہے. یا ونڈ انرجی پہ شفٹ ہوں گے, لیکن وہ تو بہت مہنگا کام ہے. سولر کے مقابلے پہ وہ بہت مہنگا ہے, اس کی کیئرنگ بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور وہ عام بندہ تو کر بھی نہیں سکتا, اور وہ ہر جگہ پہ ہو بھی نہیں سکتا سوائے ان جگہوں کے جہاں ہوا چلتی ہے. لیکن یہ جو سولر انرجی ہے رینیویبل ہے. جب تک سورج ہے سولر انرجی ہے. سورج ایک دن کے اندر اتنی بجلی دے رہا ہے
آپ کو سولر کے ذریعے اگر آپ پوری زمین کے اوپر پلیٹیں لگا لیں, ہزاروں سال کے لیے پوری دنیا کی بجلی کافی ہو جائے جو ایک دن میں وہ دے رہا ہے, لیکن ہم کلیکٹ نہیں کر سک رہے. تو آہستہ آہستہ یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. میرا کوئی سولر کمپنی کھولنے کا ارادہ نہیں ہے, ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, ورنہ تو میں کسی کمپنی کا نام لے دیتا. ایسا نہیں ہے. میں صرف آپ کو ان چیزوں کے اوپر میں نے پہلے خود عمل کیا ہے. میں نے اپنے گھر میں بورنگ کروائی ہوئی ہے, میں نے اپنا سولر سسٹم لگوا لیا الحمدللہ. میٹر بھی میرا آ چکا ہے, چند دنوں میں لگنے والا ہے. تو یہ سارے کام میں خود بھی CCTV کیمرے بھی لگوائے ہوئے ہیں. یہ وہ کام ہے جو میں ترغیب اس لیے دلاتا ہوں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس سے زیادہ فضول خرچیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو تو سرکاری ملازمین کے لیے زندگی کم از کم آسان ہو جائے. یعنی ہم 21ویں صدی میں ان چیزوں کے اوپر رو رہے ہیں کہ جو چیپٹر باہر کی دنیا کے اندر لوگ کلوز کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آج بھی وہی پرابلمز لے کے چل رہے ہیں. ابھی تو کچھ عرصے تک پانی کا ایشو آنے والا ہے, اور دنیا یہاں پہنچی ہوئی ہے کہ انہوں نے کلاؤڈ فشرز بنا لی ہیں جی. یعنی ہوا میں جو نمی ہے نا, اس کو یوز کر کے وہ تازہ پانی, اسرائیل نے تو وہ ایک باقاعدہ پوری ایک مشین بنا لی ہے. ان جگہوں پہ جہاں پانی نہیں زمین کے اندر وہ رکھتے ہیں, تو وہ اتنے گھنٹوں کے اندر اتنا پانی پروڈیوس کر دیتی ہے. جو ہوا کی نمی ہے تو اللہ نے نیچرل رکھی ہوئی ہے نا, وہ اسے کلیکٹ کر کے. اس طرح آپ افریقہ میں کئی ملکوں میں پہاڑوں کے اوپر انہوں نے وہ پلانٹ باقاعدہ لگائے ہوئے ہیں, جو بادل گزر رہے ہیں اس میں سے وہ پانی اس پہ کلیکٹ ہوتا ہے اور نیچے جمع ہو کے تو آپ دیکھیں وہ بالکل صاف پانی. تو دنیا تو وہاں پہنچی ہوئی ہے, ہم تو ابھی مطلب اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ چیپٹر دنیا کلوز کر بیٹھی ہوئی ہے. ہاں جی, جن کو فوجیں بنانے کا شوق تھا نا, جرمنی کو اور پوری دنیا کو انہوں نے آگے لگایا تھا اور پوری دنیا تباہ کر دی انہوں نے آج سے 100 سال پہلے. ان لوگوں نے تو آلموسٹ اپنی فوجیں ختم کر کے وہ آپ سمجھ لیں پولیس کے نظام کے اوپر ہی آگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے رات کو سکون سے سوتے ہیں, ان کے بارڈر پہ کوئی فوج نہیں لگی ہوئی. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ یہ انگریز ہمیں یہ کشمیر کا جھگڑا اور انڈیا پاکستان کی جو ایک ٹسل دے گیا, جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں اتنے بڑے لیول کی فوجیں رکھنی پڑیں, اور یہ اپنا ڈیفنس کا نظام اور اٹامک, دنیا میں اٹامک انرجی بجلی بنانے کے لیے یوز ہو رہی ہے. سب سے سستی یہ پڑتی ہے, اس کی کیئرنگ زیادہ ہے لیکن سستی سب سے یہ پڑتی ہے. امریکہ میں آلموسٹ کئی سال پہلے 500 پلس, اب مجھے تو لگتا ہے 1000 سے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے پلانٹس بجلی پروڈیوس کرنے کے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی آپ کو 10 لاکھ کلو کوئلے سے جتنی انرجی ملنی ہے وہ 1 کلو یورینیم سے ملے گی. کلو یورینیم اتنا بڑا نہیں ہوتا, ہاں اتنا سا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, ڈینسٹی زیادہ ہے اس کی. تو دنیا تو یہ کام کر رہی ہے. ہم یہاں پہ اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے واپس کب آنا ہے, عمران خان صاحب کا پلستر کب کھلے گا, ہاں فلاں سیاسی لیڈر کو عبوری ضمانت مل گئی. اندازہ کریں یار یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں. اتنا برا وقت ہم پہ آ گیا. آج سے 15-20 سال پہلے ٹی وی کے اوپر لوگ یہ دیکھتے تھے, میں حیران ہوں, جب میں میٹرک میں نے کی نا اس وقت PTV2 نیا شروع ہوا تھا, PTV2, اور PTV2 کے اوپر جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز جو لیٹسٹ ہو رہی ہیں نا اردو میں وہ ٹرانسلیٹ کر کے نا, جس طرح نیشنل جغرافک کا ایک ہندی والا ورژن انڈیا نے شروع کیا ہے, اور وہ دیکھیں وہ کیبل نیٹ ورک پہ وہ بند کر دیا انہوں نے. یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے کہ انڈیا کے چینل بند کیے تو ڈسکوری, اینیمل پلانٹ, نیشنل جغرافک, جس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس تو بجٹ نہیں, انڈیا والے مفت کر کے دے رہے ہیں آپ کو, وہ کتنی کیبل کی فیس ہے, وہ بند کر دیے انہوں نے چینل. اور ڈراموں والے چینل بند کرتے ہیں. یار یہ کیوں تم نے ہمیں تعلیم سے محروم کر دیا ہمارے بچوں کو, یا تو خود کرو نا اسے اردو میں ٹرانسلیٹ. چلو جنہوں نے کیا یار وہ انگریزی کتنے لوگوں کو آتی ہے. تو PTV2 اس وقت نیا شروع ہوا تھا, تو وہ تمام اس طرح کے پروگرام آتے تھے. پھر یہ پروگرام بھی آتے تھے کہ اگر آپ نے فشنگ کا کاروبار شروع کرنا ہے, ریشم کے کیڑے پالنے ہیں, یہ اس کا طریقہ ہے, اس کی یہ انویسٹمنٹ ہے. یہ کام ہوتا تھا 1992, 93, 94 کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج 12 مارچ 2023 میں
ٹی وی چینلز کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا پلسٹر اتنے دنوں میں کھل جائے گا، نواز شریف صاحب کے آنے کے چانسز یہ ہیں، مریم نواز نے آپریشن کروا لیا ہے، ہاں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اتنے دن کی عبوری ضمانت کے اوپر ہیں. یہ خبریں چل رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے پرائیویٹ چینلز بھی وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، کیا کریں، ہم یہ نہیں دکھائیں گے، ہماری ریٹنگ نیچے آئے گی، ہم کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہماری قوم اس طرف جا رہی ہے جی، فلاں کی آڈیو لیکس آنے والی ہیں، فلاں کی ویڈیو لیکس فلاں نے دیکھ لی. ہاں یہ ہے، اس قوم کا آپ لیول دیکھ لیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے. میں اکثر سوچتا تھا یہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے یعنی اتنا پہلے ہی ختم کر دیا. پہلے تو دنیا کبھی پیغمبر سے خالی نہیں ہوتی تھی، یہ پہلی دفعہ انسانیت پچھلے 1400 سال سے خالی ہے ٹل قیامت. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یار اس زمانے میں اگر نبی علیہ السلام موجود ہو تو یہ دنیا رہنے کے قابل تو نہیں رہے گی جو حالات و واقعات ہیں. آج حضور موجود نہیں، ان کے کارٹون بنتے ہیں، پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے. اگر نبی علیہ السلام کی ظاہر اس زمانے میں ہوں گے تو ویڈیوز بھی بنیں گی، ویڈیوز بنیں گی تو میمز بھی بنائیں گے دشمن، تو دنیا تو قتل و غارت کی ماجگاہی بن جائے گی یہ ویڈیو اور تصویر کے فتنے کی وجہ سے. واقعی یہ دور اس قابل نہیں تھا کہ یہاں کوئی وقت کا پیغمبر اس دور میں مبعوث ہوتا، ورنہ یہ ساری ٹیکنالوجی ختم کرنی پڑنی تھی. وہ اللہ نے تو پہلے ہی فورس ہی کیا ہوا تھا نا کہ یہ کچھ ہو جانا ہے. ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت، تو دنیا زیر زبر نہیں ہو جائے گی، یعنی سسٹین ہی نہیں کر سکتے آپ. گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جب مخالفین اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو مسلمانوں کے ایمان چیلنج ہو رہے ہوں گے، اور یہی تماشا لگا رہے گا، دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. یہ تصویر کا اور ویڈیوز کا فتنہ اتنا بڑا ہے. پھر سکینڈل ایک دوسرے کے بنانا، ہزاروں سکینڈل بنائے جائیں تو کہیں نہ کہیں وسوسہ آ جاتا ہے یار کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہونی ہے نا. اور یہ بات اگر آپ پیغمبر کے بارے میں سوچ لیں تو ایمان سے ہی گئے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں ایک عورت سے کافی دیر تک مسجد نبوی میں گفتگو کرتے رہے، حالانکہ حضور اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس عورت کو گھر چھوڑ کر واپس آئے. راستے میں آپ نے ایک چوراہے پہ صحابہ کرام کو دیکھا، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، گپ اندھیرا ہے، صرف بندے کھڑے ہونے کا احساس ہے. تو نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ مجھے ملنے آئی تھی اعتکاف میں، تو رات اندھیرے والی تھی تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. اس سے ثابت ہوا کہ اعتکاف میں آپ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتے ہیں، اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی ایسا معاملہ کریں، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آپ اس طرح گفتگو کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اچھا، لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو بھی بدگمانی سے بچائے گا. وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو، اور اگر وہ کام مجبوراً کوئی ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ اس کے فالوورز بدگمانی کا شکار ہیں تو اسے کلیریفائی کرے پبلکلی. اور نبی کے بارے میں اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے وہ تو ایمان سے ہی جائے گا. نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ زیادہ بدگمانی کا گناہ کبیرہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. وہ بھی اللہ کی مرضی، پکڑ کرے نہ کرے، معاف کر دے، وہ اللہ کی مرضی. لیکن نبی کے بارے میں ایسا کوئی معاملہ ہوا تو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو یہ جدید دور کے کتنے ایک آزمائشیں جڑی ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو یہ بات وہ کتے سے شروع ہوئی تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں جی. دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی